نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، میں آپ کے سامنے اہل بیت کے خروج کی ایک نئی سیریز کے ساتھ آیا ہوں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی تک زید شہید اور اس سے پہلے ان لوگوں کو اسکپ کیا، ان لوگوں کو چھوڑا جو منبع خروج ہیں، یعنی امام حسین، اس سے پہلے امام حسن کے واقعات، ان سے پہلے مولا کائنات کے واقعات، کیونکہ یہ ایک ایسی فہرست ہے کہ لوگ اسے جانتے بھی ہیں، اسے سنتے بھی ہیں، اسے دیکھتے بھی ہیں، اسے پڑھتے بھی ہیں۔ لہذا جو بعد کے جو ائمہ حضرات ہوئے ہیں، جو امام ہوئے ہیں جنہوں نے خروج کیا بنو امیہ اور آل عباس کے خاندانی حکومت کے خلاف، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے زید شہید کے بارے میں بات کی، ہم نے اس کے بعد محمد نفس الزکیہ کے بارے میں بات کی، ان کے بھائی سیدنا ابراہیم کے بارے میں بات کی، امام حسین بن علی صاحب فقہ کے بارے میں بات کی، اور اس خروج کی ایک نئی سیریز کے ساتھ، مطلب ایک نئے واقعے کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ اور یہ خیال رہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ جو اہل بیت کی حکومتیں قائم ہوئی بنی عباس اور آل امیہ اور بنی عباس کے خلاف، ہم اس کی سیریز لے کے اللہ نے چاہا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ بڑے خروج کا آخری واقعہ ہے، بیچ میں بہت سارے اور خروج ہوئے ہیں جن کو ہم لوگ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی اہل بیت کی حکومتوں کی سیریز میں، کہ اولاد رسول، اولاد فاطمہ میں سے جن لوگوں کی حکومتیں قائم ہوئی اور جن اماموں کو اپنا رہبر تسلیم کیا، جن عوام نے، جس علاقے کی عوام نے، اس علاقے پر بھی بات کریں گے، اس علاقے میں کیوں کر کی حکومتیں قائم ہوئی، ان سب باتوں پہ بات کریں گے۔ لیکن بڑے خروج کی ایک آخری سیریز کے آخری قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو امام زید شہید کے پوتے یحییٰ بن عمر نے کیا۔ دیکھیے، یحییٰ بن عمر زید شہید کے پوتے تھے، اور سرکار ان کے والد صاحب جو تھے یحییٰ بن عمر کے، ان کا نام حسین تھا، اور زید شہید کے پوتے ظاہر سی بات ہے کہ زین العابدین سرکار کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے پر پوتے، مطلب زید شہید حضرت زین العابدین سرکار کے بیٹے۔ ان کی جو والدہ تھی یحییٰ بن عمر کی، وہ جعفر طیار، یعنی کہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر تھے، ان کے خاندان کی تھی۔ ان کا مستعین عباسی خلیفہ سے ان کا جھگڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے، انہوں نے عوام کے حق کے لیے، انہوں نے اسلام کے حق کے لیے خروج کیا، تو یہ جو خلیفہ عباسیہ تھا، اس کو پریشانی ہوئی، یہ خاندانی حکومت چلا رہا تھا، اہل بیت کے حق کو غصب کو چھینا ہوا تھا۔ اور جس کمانڈر سے ان کی لڑائی ہوئی، اس کا نام تھا حسین بن اسماعیل، یہ عباسی کمانڈر تھا۔ کوفہ میں 250 آفٹر ہجری، یعنی کہ 864-65 میں یہ آئے، رجب کے مہینے میں آپ شہید ہوئے۔ ان کو کوفہ کے لوگوں نے کچھ حد تک حمایت دی، اور جیسا کوفیوں کی عادت ہے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے، اور امام یحییٰ کا جو سر تھا، سینٹ ان دا مستعین، مطلب کہ خلیفہ کے پاس بھیجا گیا، اور اس کو سامرا، بغداد کے قریب گیٹ کے اوپر اس کو ٹانگا گیا، اور ان کے سر کی بے حد بے حرمتی کی گئی، یعنی ان کے جسم کے اقصص سی، جس سے اس علاقے کے لوگ بھڑک اٹھے، اہل بیت کے چاہنے والے عام مسلمان، اور ابن ابی طاہر نے اپنے پورے مریدوں کے ساتھ، اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ، یہ خود اہل بیت کے مرید تھے، انہوں نے حملہ ور ہوئے، انہوں نے حملہ کیا خلیفہ کے محل پہ، اور خلیفہ کا اور حضرت علی کے بیٹوں کی مدد کے لیے، اور خلیفہ کو کچھ دنوں کے لیے وہاں سے روپوش ہونا پڑا۔ لیکن ان تمام بغاوتوں کو طاقت کے نشے پہ چور عباسی خلافت نے تحقیق کر دیا ان تمام لوگوں کو، اور بالآخر جب ہلاکو آیا تو عباسی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ہلاکوؤں کے مغلوں کے جانے کے بعد، ابھی تک مغل مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر ان عباسیوں کو مملوک اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کی حکومت قاہرہ سے چلتی رہی، نام نہاد حکومت۔ لیکن اللہ نے ان تمام کو زوال پہ بھیجا
جنہوں نے اہل بیت کے حق کو چھینا تھا۔ امام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک میرا بیٹا جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، وہ عرب کا حاکم نہ ہو جائے۔ لہٰذا حق بحقدار رسید۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا سید توصیف احمد۔